بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے بلوچستان کو ایک پرامن جو جنت نظیر صوبہ تھا، اس کو جناب والا دوزخ نما وطن بنانے کے لیے جو بھی کوئی کوشش کرتا ہے جناب والا ہم اس کے عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ریاست کے خلاف بندوق نہیں اٹھاتے، ہم اپنے لوگوں کو آئین، قانون، ووٹ اور جمہوریت کی بات کا درس دیتے ہیں۔ تو ہم کیسے چاہیں گے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی قیادت اور اس کی ساری جماعت جو ہے وہ کسی جنگ میں اپنے آپ کو جھونکے؟ یہ جنگ ہم پہ بار جان بوجھ کے بلوچستان نیشنل پارٹی پہ مسلط کی جا رہی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین، مجھ سے پہلے دوستوں نے تفصیل کے ساتھ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بات کی۔ بدقسمتی ہے، شومی قسمت دیکھ لیجئے، جو بلوچستان یقیناً آبادی کے حساب سے بھی ایک متوازن صوبہ ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کم آبادی والا صوبہ ہے، ایک متوازن صوبہ ہے، وسائل کے حوالے سے مالا مال ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے اپنی کچھ روایات رہی ہیں، امن و امان یا امن جو ہے، ویسے ہی ہمارے جو ہے رواج، ہمارے رسم، ہمارا جو غیر تحریری دستور ہے اس کا حصہ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدامنی کبھی تھی نہیں، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج صبح جب ورڈ کالج میں گولے لگے اور اسکول اور کالج کی دیواروں پر بڑے بڑے وہ سوراخ دیکھ کیسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم صومالیہ میں یا آج سے 2-4 سال پہلے جب افغانستان میں صورتحال تھی اس سے گزر رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد کے ماتھے پر، یہ ہمارے اداروں کے ماتھے پر ایک کلنک ہے کہ ایک صوبہ جس میں ہمیشہ یہاں کے لوگوں نے امن کے لیے چیخ چیخ کر کے پکارا ہو۔ ہم نے ہمارے ہر سیاسی منشور کو دیکھ لیجئے، ہماری ہر تقریر کو دیکھ لیجئے، ہمارے ہر پیغام کو دیکھ لیجئے، ہمارے گزشتہ 6-7 مہینے پہلے اس اسمبلی میں ریکنسیلیشن کے حوالے سے، ٹروتھ اینڈ جسٹس کے حوالے سے، مسلط کے حوالے سے ہماری تحریر، تقریر اور قرارداد دیکھ لیجئے، سب میں ہم نے یہی بات کی ہے کہ بلوچستان کے ماہوں کو اور آنسو بہانے نہ دیں، ہمارے ماہوں کی گودے اجاڑنے کا سبب نہ بنے، بلوچستان کے لوگوں کو گولیوں، بم، بندوق، توپوں کی نظر نہ کریں، بلوچستان کے عوام کو ملازمت نہیں دے سکتے، روزگار نہیں دے سکتے، خوشحالی نہیں دے سکتے۔ کم از کم بلوچستان میں جو ماحول بن رہا ہے اور اس کی پریڈکشن، اس کی پیشنگوئی آج سے تقریباً کوئی 2 سال سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بتدریج بلوچستان بدامنی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور بالخصوص جس طرح ملک نصیر صاحب نے یہاں پر بات کی کہ جب سے پہلی دفعہ یہ حکومت آئی، پچھلی حکومت نے بھی امن و امان کو کبھی اپنی ترجیح نہیں بنائی، اور آج میرے خیال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسمبلی کے باہر ارنائی سے لے کر، جوب سے لے کر، وڈ سے لے کر پورے بلوچستان سراپا احتجاج ہے کہ بلوچستان میں پتہ نہیں نامعلوم جتے، نامعلوم مسلح افراد، نامعلوم جو ہے طاقتور طبقے وہ گھر میں جو ہے بدامنی پھیلا رہے ہیں، اور اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اس سے فورسز بھی محفوظ نہیں ہیں، اس سے سیاسی لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ سردار عطا اللہ مینگل اس وقت وڈ میں ریلت کے بعد ان کی جسد خاکی وہیں پر ہے، اس وقت تک اس ملک کے سب سے بڑے بانی رہنماؤں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اس ملک کی جمہوریت میں، اس ملک کی سیاست میں، اس صوبے کو بنانے میں، اس اسمبلی کی تزئین و آرائش میں، اس کا نقشہ بنانے میں، آج جس بلوچستان کا نام لیتے ہیں اس کو بلوچستان کا نام دینے میں، اس کو صوبے کی حیثیت دینے میں سردار عطا اللہ مینگل کا کردار کلیدی رہا ہے۔ آج اس کے وہاں پر قبر کے ارد گرد جناب والا ماں سوا توپوں، بم اور گولوں کے اور کچھ نہیں گر رہا۔ یہ 70 سال کے بعد، 75 سال کے بعد یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور یہ ناکامی اور غلطی کہاں سے ہوئی ہے؟ شاید مولوی نواز صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی، پشتوں میں تھی، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی۔ جب بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ الزام دیا جاتا ہے کہ جی افغانستان، ایران، کبھی بھارت، ہم اپنی خنجر کی خامیوں کو نہیں دیکھتے۔ بلوچستان میں 2002 اور 2003 میں ایک پالیسی اپنائی گئی، بلوچستان میں مسلح جتے بنائے گئے، بلوچستان کے اندر ایک سیاسی تحریک تھی، اس کو کچلنے کے لیے ان سیاسی جتوں کا استعمال کیا گیا۔ بلوچستان کی سیاسی تحریک مجبوراً جو جذبات میں، جو مایوس ہو کر، محرومی کا شکار ہو کر، جن کے گھروں پر یہ گولے اور بم گرے، انہوں نے مذمت کا شکل اختیار کیا۔ لیکن بلوچستان میں آج بھی بہت بڑا سیاسی طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ خون خرابہ، قتل و غارت گری، بندوق، گولے، بم بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں۔ بلوچستان کے مسئلے کا حل مسلط سے ہے، بلوچستان کے مسئلے کا حل گفت و شنید سے ہے، بلوچستان کا حل بلوچستان کی تکلیف اور مشکلات کو سمجھنے سے ہے اور ان کے حل کرنے کے لیے راستہ نکالنے سے ہے۔
آج وہی رہنما جو بلوچستان میں جمہوریت، امن، آئین کی بات کر رہے ہیں، جن میں سردار اختر مینگل سر فہرست ہے، آج جناب والا اس کے دیواروں کے ارد گرد آپ کو گولوں کے بڑے بڑے سوراخ ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا۔ کیا جمہوریت کا جواب، آئین کا جواب، قانون کا جواب، مسلط پسندی کا جواب اسی طریقے سے دیا جاتا ہے؟ 2002 میں جو پالیسی بلوچستان کے حوالے سے اپنائی گئی وہ ناکامی کا شکار رہا۔ مسلح جتھے بلوچستان کے لوگوں کے دل اور دماغ نہیں جیت سکے۔ آپ خوف و اراس پیدا کر کے بلوچستان میں تو آپ تھوڑی بہت سیاسی آپ نے شاید نرمی کر لی ہوگی، لیکن ابھی بھی بلوچستان کے اندر 16%، 17% ہر مہینے جو ہے بدامنی جو ہے بلوچستان میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریاستی پالیسیوں میں بہت بڑی خامیاں ہیں۔ یہ بات آج 1 مہینہ پورا ہوا ہے جب وڈ کا واقعہ ہوا، میں خود مسلسل رابطے میں تھے، قائم مقام صدر سے لے کر جتنی بھی کمیٹیاں بنی ان کمیٹیوں کی مجلس کے دوران ہم بیٹھے رہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ مینگل قبائل آپس میں دست و گریبان ہو۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے وہ کسی مسلح جتھے کے خلاف جا کے جنگ کرے، جدوجہد کرے۔ ہم ریاست کے خلاف بندوق نہیں اٹھاتے، ہم اپنے لوگوں کو آئین، قانون، ووٹ اور جمہوریت کی بات کا درس دیتے ہیں۔ تو ہم کیسے چاہیں گے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی قیادت اور اس کی ساری جماعت جو ہے وہ کسی جنگ میں اپنے آپ کو جھونکے؟ یہ جنگ ہم پہ جان بوجھ کے بلوچستان نیشنل پارٹی پہ مسلط کی جا رہی ہے، اس کی قیادت کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے۔ اور 1 مہینے سے یہ کسی کے علم میں نہیں ہے جناب چیئرمین کہ اگر مسلح گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ہم نے یہ بات بارہا کی ہے کہ جب آپ کی پالیسی ناکامیوں کا شکار رہی ہے، آپ جمہوریت پسند، امن پسند سیاسی قوتوں کو بلوچستان میں اسپیس دیں تاکہ بلوچستان کے تمام تکلیف اور مشکلات کا دائمی حل تلاش کیا جا سکے۔ یہ عارضی حل تلاش کرنے کی کوشش مسلح جتوں میں یہ ناکام رہی ہے۔ بلوچستان کے عوام آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے قریب نہیں آ رہے ہیں۔ اور آج تقریباً میرے خیال میں پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے، معاشی مشکلات کا شکار ہے، معاشرتی مشکلات کا شکار ہے، آئینی مشکلات کا شکار ہے، عدالتی مشکلات کا شکار ہے، یکتاپن کا شکار ہے عالمی دنیا میں۔ ہمسایہ ملک سب سے پہلے اب تو سمجھتے تھے جب طالبان کی حکومت آئے گی شاید پاکستان کہے گا کہ سب سے فرینڈلی حکومت طالبان کی ہوگی، لیکن آج کل کے اخبار اٹھا لیں، سارے اخبارات بھرے ہوئے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہے ڈر جو ہے ہمیں اب افغانستان سے آنے لگا ہے۔ مولوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، افغانستان اس خطے میں صرف پاکستان کا ہمسایہ نہیں ہے، افغانستان اس خطے میں اور کوئی 7 سے 8 کے قریب ممالک کا ہمسایہ ہے۔ 1-2 ممالک میں اگر چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہوں گے، لیکن کیوں پاکستان کے اندر اندرونی معاملات، اندرونی خلفشار، اندرونی طور پر امن و امان کا مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی ایک ثابت قدمی سے، ہم نے کبھی بھی بااصول طریقے سے، ہم نے کبھی بامقصد طریقے سے پاکستان کے اندر اور بالخصوص بلوچستان کے امن و امان کے مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ہم نے کبھی سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر بات چیت نہیں کی، ہم نے کبھی بلوچستان کے تکلیف اور مشکل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم ابھی تک بلوچستان کے شہریوں میں، بلوچستان کے اندر جناب چیئرمین ایک پالیسی بنائی گئی ہے گڈ سٹیزن اور بیڈ سٹیزنز کا، اچھے شہری اور برے شہری کا۔ جس طرح ہم نے کسی وقت گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا جو ہے کنسپٹ تھا، آج بلوچستان کے اندر جناب والا گڈ سٹیزن اور بیڈ سٹیزنز کی ہم نے کنسپٹ بنایا ہے۔ گڈ سٹیزن کے نام پر ہم نے ان لوگوں کو اختیار دے دیا ہے، پاکستان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تما دیا ہے، جن کی معاشرے کے اندر ماں سوائے دہشت پھیلانے کے، تخریب کاری پھیلانے کے، خوف راز پالانے کے اور کوئی حیثیت اور اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ان تمام قوتوں کو جو قوم، وطن، سیاست، آئین اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، ہم نے ان کو برے شہری میں، بیڈ سٹیزن کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے۔ ہم انتخابات میں ان کا راستہ روکتے ہیں، ہم سیاست میں ان کا راستہ روکتے ہیں، ہم معاشرے میں ان کی ترقی، نمو اور نمائش کا راستہ روکتے ہیں۔ ہم بلوچستان کے اندر ارتقائی سیاسی عمل جو ارتقائی طور پر نمو پذیر ہونی چاہیے تھی، ترقی کرنی چاہیے تھی، ہم نے اس ارتقائی عمل کو روکا ہوا ہے تاکہ جی یہ بیڈ سٹیزن نہیں ہے۔ وہ بیڈ سٹیزن کون ہے؟ وہ ہم ہے جناب والا۔ اب وقت آ چکا ہے، ارنائی سے لے کر جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وڈ سے لے کر، مکران سے لے کر، جوب سے لے کر جناب والا پورے بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم سمجھے تھے 2003 اور 2004 میں ڈیرہ بگٹی میں جو بم کے گولے دھماکے ہوئے تھے، شاید ان کی ابھی تک شعلے ابھی تک جناب والا وہ نرم نہیں ہوئے، ختم نہیں ہوئے ہیں کہ آپ نے وڈ میں جو ہے گولہ باری اور شعلے جو ہے یہاں سے اٹھا دیے۔
कल आप कुरान से कर देंगे। तो मैं जनाब चेयरमैन आपसे गुजारिश करता हूं, बलोचिस्तान की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, बलोचिस्तान के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए, इस असम्बली की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूं कि यहां से एक संजीदा फैसला यह होना चाहिए कि तमाम रियासती इदारे अपनी उन पॉलिसियों पर नजरसानी करें जो वो बलोचिस्तान के अंदर नुमाइशी अमन लाना चाहते हैं। दाहिमी अमन नहीं, नुमाइशी अमन लाना चाहते थे, उनकी वो पॉलिसी नाकाम हुई है। लिहाजा बलोचिस्तान के अंदर हथियार के उठाने पर पाबंदी होनी चाहिए थी। हम में से कोई शख्स ये नहीं चाहता कि बलोचिस्तान में जो है हथियारबंद लोग हर सड़क पर बैठे रहें, लेकिन ये सियासी लोगों की ख्वाहिश नहीं, ये तमाम स्टेक होल्डर्स की ख्वाहिश होगी कि वो बैठकर जो है इसके मसले का हल तलाश करें। बिलखुसूस अब मजम्मत करते हैं कि आज वर्ड में जो वाकयात पेश हुए, अरनाई में पेश होने वाले वाकयात की मजम्मत करते हैं, जोब में पेश आने वाले वाकयात की मजम्मत करते हैं। बलोचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से बलोचिस्तान को एक पुरअमन जो जन्नत नज़ीर सूबा था, इसको जनाब वाला दोज़ख़-नुमा वतन बनाने के लिए जो भी कोई कोशिश करता है, जनाब वाला हम उसके अमल की मजम्मत करते हैं और यही तवक्को रखते हैं। जिस तरह एक कमेटी बनी थी अमन व अमान के हवाले से मामलात को देखने के लिए, उनकी जो सिफारिशात होंगी उनको फिलफौर जो है हुकूमत और वफाकी सतह पर पहुंचाया जाए ताकि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो। शुक्रिया जनाब।